السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر و خبر کے اسٹوڈیو سے میں سید احمد یات ندوی خبرنامے کو لے کر حاضر ہوں، جس میں آپ دن بھر کی اہم خبروں کو رات 9 بجے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی پر دیکھتے ہیں۔ خبرنامے کی شروعات سے قبل آج کی چند اہم سرخیوں پر کریں گے ایک نظر۔ بارش سے ہندوستان میں بدلتی صورتحال سے عوام خوف کے سائے میں، 40% ٹکٹ خواتین کے لیے مختص، یو پی میں سیاسی کھیل کا ایک اور داؤ، فیس بک کا نام تبدیل ہونے کی خبر صحیح یا غلط، روس کا افغانستان مذاکرات میں امریکہ کی غیر حاضری کو قرار دیا افسوسناک، اور بھی مزید اہم خبریں دیکھیے گا میرے ساتھ۔ بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ اتراکھنڈ میں تقریباً 48 گھنٹے ہوئی موسلادھار بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آنے سے اب تک کل 46 افراد ہلاک اور 11 دیگر لاپتہ ہیں۔ اس تباہی میں کل 12 افراد زخمی حالت میں اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ تباہی میں کل 9 عمارتوں کو جزوی یا مکمل طور پر نقصان پہنچا ہے۔ ذرائع کی مانیں تو اب تک گزشتہ 48 گھنٹے میں ریاست میں شدید بارش کی وجہ سے تودے گرنے سے کل 46 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 11 دیگر ابھی بھی لاپتہ ہیں، 12 افراد زخمی حالت میں زیر علاج ہیں۔ اس دوران کل 9 عمارتوں کو مکمل یا جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ بتا دیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے وہاں کے منسٹر سے بات کر کے حالات پر امداد کرنے کی بھی بات کی ہے۔ بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ چندی گڑھ سے شائع ہونے والے انگریزی روزنامہ دی ٹریبیون کی ایک رپورٹ کے مطابق سنگھو بارڈر پر بے رحمی سے مار دیے گئے لکھبیر سنگھ قتل کی ذمہ داری لینے والی نہنگ تنظیم کے مرکزی حکومت سے گہرے رشتے کا انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کسان تحریک کے عروج کے وقت نہنگ تنظیم کے لیڈر بابا امن سنگھ کے ساتھ مرکزی وزیر زراعت نریندر تومر سمیت کئی وزیر اور بی جے پی لیڈر میٹنگیں کر چکے ہیں۔ ایسے میں لکھبیر قتل واقعے کے پیچھے کوئی گہری سازش کا اندیشہ لگتا ہے۔ ٹریبیون کا کہنا ہے کہ اس کے پاس 3 تصاویر موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ نہنگ لیڈر بابا امن سنگھ کی بی جے پی لیڈروں کے ساتھ گہری نزدیکیاں رہی ہیں۔ اخبار سے بات چیت میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ جس میٹنگ میں وہ سرکردہ بی جے پی لیڈروں سے ملے، اس میں ان کی جنہوں نے اعتراف کیا ہے ان کے لیڈر امن شامل تھا۔ خاص بات یہ ہے کہ تبت ایسوسی ایشن کی یونٹ سے بھی یہ وابستہ رہے ہیں۔ دی ٹریبیون کے اس انکشاف کے بعد پنجاب کے گوشے گوشے میں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اب یہ معاملہ کدھر جائے گا، کیونکہ لکھبیر قتل کے معاملے کے لیے بی جے پی لگاتار کسان سنیوت مورچہ کو گنہگار ٹھہرا رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں اسے نسلی رنگت دینے کی بھی سازش کی جا رہی ہے۔ البتہ بی جے پی امن سنگھ کو جانے والے اور اپنے سرکردہ لیڈروں سے اس کی ملاقات پر خاموش ہیں۔ صوبے میں اور باہر بھی کئی لوگ پہلے سے ہی مانتے آئے ہیں کہ لکھبیر قتل معاملے کے پیچھے کوئی سازش ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں کا شک اب دی ٹریبیون کے اس انکشاف کے بعد پختہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بڑھتے ہیں تیسری خبر کی طرف۔ ممبئی کی خصوصی عدالت نے کروز منشیات معاملے میں شاہ رخ خان کے بیٹے آرین خان کی ضمانت کی عرضی کو خارج کر دیا۔ عدالت نے اس سے قبل آرین خان کی ضمانت عرضی پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ آج خصوصی عدالت نے اس معاملے پر فیصلہ سناتے ہوئے آرین کی ضمانت کی عرضی کو مسترد کر دیا ہے۔ بتا دیں کہ آرین خان 18 اکتوبر سے ممبئی کے آرتھر روڈ جیل میں بند ہیں، جہاں این سی بی عدالت میں دعویٰ کیا ہے کہ آرین خان منشیات کے عادی ہیں۔ آرین خان کے وکلاء نے اس حقیقت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ این سی بی کو ان کے موکل کے پاس سے کوئی منشیات یا ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آرین ممنوعہ مادے کا استعمال کرتے تھے۔ بڑھتے ہیں چوتھی خبر کی طرف۔ سپریم کورٹ نے لکھیم پور کھیری کی تشدد اسٹیٹس رپورٹ داخل کرنے میں تاخیر پر اتر پردیش کی حکومت کی کھینچائی کی۔ عدالت نے کہا ہے کہ یو پی حکومت اس معاملے میں اپنے پاؤں پیچھے گھسیٹ رہی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ ریاستی حکومت اس معاملے میں اپنے پاؤں کھینچ رہی ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی میں بینچ نے کہا ہے کہ ہم نے کل رات تک کا انتظار کیا لیکن رپورٹ درج نہیں کی گئی۔ تاہم سینئر ایڈوکیٹ ہریش سالوے نے عدالت کو بتایا کہ رپورٹ دائر کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس ماہ کے شروع میں لکھیم پور کھیری میں احتجاج کے دوران کسانوں کی ہلاکت پر سپریم کورٹ سے اتر پردیش حکومت کو سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ تمام گواہوں کے بیان کی حفاظت اور ریکارڈ کرنے کا حکم دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے بھی تبصرہ کیا ہے
کہ یہ ایک نہ ختم ہونے والی کہانی نہیں ہونی چاہیے۔ مرکزی وزیر اجے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا پر 3 اکتوبر کو احتجاج کے دوران 4 کسانوں کو کچل کر فرار ہونے کا الزام ہے۔ اکتوبر کو ہونے والی سماعت میں چیف جسٹس رمانا اور جسٹس سوریا کانت اور ایک سپریم کورٹ کے جج پر مشتمل بینچ نے یو پی حکومت کے اقدامات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ بڑھتے ہیں 5ویں خبر کی طرف۔ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ فیس بک اگلے ہفتے کمپنی کا نام تبدیل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ امریکی ٹیک بلاگ دی ورج نے اپنی رپورٹ میں ایک ذرائع کے حوالے سے اطلاع دی ہے۔ فیس بک کے نام میں ممکنہ تبدیلی میٹاورس بنانے کی کمپنی کے منصوبوں کی عکاسی کرتی ہے۔ دی ورج کی رپورٹ کے مطابق فیس بک کی ری برانڈنگ کے ذریعے مختلف سوشل میڈیا ایپس پلیٹ فارم جیسے فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کو ایک چھتری کے نیچے لایا جا سکتا ہے۔ فیس بک کے نام تبدیلی کے حوالے سے فیس بک کے ترجمان نے اس رپورٹ پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بڑھتے ہیں 6ٹھی خبر کی طرف۔ جنتا دل کے سینئر لیڈر اور کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ ایچ ڈی کمار سوامی نے RSS کو لے کر ایک ایسا بیان دیا ہے جس پر ہنگامہ برپا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے RSS پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ سنگھ کی شاخا میں تربیت لینے والے لوگ اسمبلی اجلاس میں بلو فلمیں دیکھتے ہیں۔ دراصل ریاستی BJP صدر نلن کمار کتیل نے کمار سوامی کو RSS کی شاخا میں آ کر سنگھ کی سرگرمیاں سیکھنے کی دعوت دی تھی۔ اسی پر کمار سوامی نے اپنا رد عمل طنزیہ انداز میں ظاہر کیا ہے۔ ಕಲಾಪ ನಡೀತಿದ್ರೆ ಈ ನೀಲಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ತರದ್ದೇ ತಾನೇ ಅವ್ರ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿರೋದು ಅವರಿಗೆ, ಅದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ನಾನು? ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಶಾಖೆ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಶಾಖೆ, ಈ ಬಡವರ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದೇ ಸಾಕು ನಾನು। بڑھتے ہیں 7ویں خبر کی طرف۔ اتر پردیش اسمبلی انتخاب کے پیش نظر ہر پارٹی اپنا داؤ کھیلتی نظر آ رہی ہے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے 40% ٹکٹ خواتین کے لیے مختص کرنے کا جو اعلان کیا ہے، اس کے بعد دیگر پارٹیوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اس فیصلے کے بعد اتر پردیش اسمبلی انتخاب میں کانگریس ایک مضبوط پارٹی کی شکل میں دیکھی جا رہی ہے۔ پرینکا گاندھی کے اعلان پر کانگریس کے کئی سینئر لیڈران کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے اس فیصلے کا استقبال کیا ہے اور ساتھ ہی BJP پر طنزیہ انداز میں حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یو پی میں 40% ٹکٹ خواتین کو دینے کا پرینکا گاندھی کا فیصلہ قابل تحسین ہے۔ کانگریس نے ملک کو خاتون صدر جمہوریہ اور خاتون وزیر اعظم دیا ہے، لیکن BJP نے آج تک کسی خاتون کو پارٹی کا صدر تک نہیں بنایا۔ بڑھتے ہیں 8ویں خبر کی طرف۔ PDP صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ستیہ پال ملک جو اس وقت میگھالیہ کے گورنر ہیں، محبوبہ مفتی پر روشنی ایکٹ کے تحت سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ محبوبہ مفتی نے ان الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری قانونی ٹیم اس بیان پر ستیہ پال ملک کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ موصوف گورنر کو اختیار ہے کہ وہ اپنے بیان کو واپس لے سکتے ہیں، بصورت دیگر میں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گی۔ یہ باتیں انہوں نے بدھ کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں کہی ہیں۔ بڑھتے ہیں 9ویں خبر کی طرف۔ روسی وزیر خارجہ نے افغانستان کے حوالے سے ماسکو مذاکرات میں امریکہ کی عدم شمولیت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دریں اثنا روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس افغانستان کے استحکام کے لیے طالبان کی کوششوں کا اعتراف کرتا ہے۔ ماسکو میں بدھ کے روز ہونے والے افغان کانفرنس میں طالبان کے ساتھ ساتھ چین اور پاکستان کے نمائندے بھی شریک ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق وہ تکنیکی وجوہات کی بنا پر مذاکرات کے اس دور میں شامل نہیں ہو سکتے، تاہم امریکی حکام نے کہا ہے کہ وہ مستقبل میں ہونے والے ایسے اجلاسوں میں شرکت کے متمنی ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ فی الوقت طالبان کی حکومت کو کسی سرکار نے سرکاری بیان کے حوالے سے تسلیم نہیں کیا ہے۔ بڑھتے ہیں 10ویں خبر کی طرف۔ عالمی ادارے یونیسیف کے مطابق یمنی خانہ جنگی کے 7 برسوں میں کم از کم 10,000 بچے ہلاک یا پھر زخمی ہو چکے ہیں۔ یونیسیف نے اس پیش رفت کو دنیا کے اس بدترین انسانی بحران میں ایک اور شرمناک سنگ میل قرار دیا ہے۔ لڑائی کی وجہ سے یمن میں روزانہ تقریباً 4 بچے ہلاک یا زخمی ہو جاتے ہیں۔ یونیسیف کے مطابق 10,000 واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں، لیکن ہلاک اور زخمی ہونے والے بچوں کی اصل تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ یمن میں ایرانی حمایت یافتہ
حوثی باغی اور سعودی عسکری اتحاد کے ساتھ ساتھ مقامی ملیشیائی گروپ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ بتا دیں کہ یونیسیف کو ہنگامی بنیاد پر 23 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی ضرورت ہے تاکہ 2022 کے وسط تک یمن میں زندگیاں بچانے کی کوششوں کو جاری رکھ پائے۔ یونیسیف کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ورنہ ادارے کو اپنا کام کم کرنا پڑے گا، ضرورت مند بچوں کے لیے اپنا امدادی کام روکنا پڑے گا۔ فنڈنگ بہت ضروری ہے۔ ہم عطیات اور بچوں کی زندگیاں بچانے کے درمیان واضح لکیر کھینچ سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف جو رپورٹ ہی ہے۔ یونیسکو اور یونیسیف نے انکشاف کیا ہے کہ 2020 کے اوائل میں کورونا کے آغاز سے اب تک ایشیا بھر میں 80 کروڑ سے زائد بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے۔ جن 80 کروڑ بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ان میں سے 40 کروڑ کا تعلق جنوبی ایشیا، 26 کروڑ کا تعلق مشرقی ایشیا اور 14 کروڑ کا تعلق جنوب مشرقی ایشیا سے۔ یونیسیف کے جنوبی ایشیا کے لیے ریجنل ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ حکومتوں، شراکت اداروں اور نجی شعبوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نہ صرف حکمت عملی تیار کر کے درست انداز میں سرمایہ کاری کی جا سکے بلکہ زیادہ لچکدار، مؤثر اور جامع نظام بنایا جائے جو بچوں کو تعلیم کے حصول کے بنیادی حق کو پورا کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومتوں سے بچوں کی پڑھائی کو پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے لیے تعلیم کے بجٹ میں 10% اضافے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ناظرین، خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہماری خبریں کس طرح لگتی ہیں، اور خبرنامہ کا جو یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس پر بھی آپ اپنی رائے ضرور کمنٹ کریں، اور ہاں ضرور یہ بھی بتائیں کہ آپ رات کس وقت خبریں دیکھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔